کہ بالکل شروع میں ہمارے سامنے آقا حسن کا جو واقعہ آقا حسین کے ساتھ آتا ہے، بالکل شروع دونوں بھائیوں کا، وہ کیا ہے کہ ایک آدمی غلط وضو کر رہا ہے، شہزادے برداشت نہیں کر سکے، جا کے اس کے وضو کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ طریقہ کار کیا اختیار کیا، غلطی کرنے والے کی عمر کا خیال کرتے ہوئے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کر رہا ہے، وہ سارے جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ غلط وضو ہے، اس کو ٹھیک کرنا حسن کا کام، اس کو ٹھیک کرنا حسین کا کام، اس کو ٹھیک کرنا امامت کا کام۔ اگر میں اس ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کے درمیان 15 منٹ وضو کے مسائل بیان کروں، لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی تقریر ہو رہی ہے، یہ کوئی بیان کرنے والے مسئلے کہ مسا ایک انگلی سے ہوتا ہے کہ 3 انگلی سے ہوتا ہے کہ سیدھا ہوتا ہے کہ الٹا ہوتا ہے، دونوں پیروں کا مسا ساتھ کر سکتے ہیں کہ پہلے سیدھے پھر الٹے کا۔ حسن مجتبیٰ کی سیرت کا جو بالکل شروع 2 واقعات آتے ہیں، پہلا واقعہ یہی ہے کہ مسائل کا بیان اور عبادتوں کو درست کرنا، اور واقعہ علی نے بھی نہج البلاغہ کے وصیت نامے میں کہہ دیا کہ جب میں نے تیری تعلیم شروع کی تو حلال ہی و حرام ہی، حلال خدا، حرام خدا اور احکام خدا، یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اور احکام کیا؟ وضو کیسے ہوگا، نماز کیسے ہوگی، خمس کیسے ہوگا، حجاب کیسے ہوگا۔ یہ آقا حسن جن کی ولادت کی خوشی ہمیں آج منانا چاہیے تھی، جن حالات کے اندر ہم بیٹھے ہیں اس میں کم از کم فضائل تو ہم کو پڑھنا، لیکن اسلام بیلنس مذہب ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو مصلی پہ بٹھا دیں اور ہر وقت آپ کے ہاتھ میں مفاتیح الجنان تھما دیں۔ آپ کا بچہ ایک نارمل بچے بننے کے بدلائے مفاتیح الجنان بن کے رہ گیا، یہ بھی اسلام نہیں۔ چنانچہ آقا حسن حسین کا دوسرا واقعہ بھی اسی عمر کا ہے، دونوں کھیل رہے ہیں اور کشتی لڑ رہے ہیں، مشہور واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ رسول خدا حسن کو شاباش دے رہے ہیں اور شہزادی کہتی ہیں بابا تو میرا حسین بھی تو ہے، اس میں آپ کیوں خاموش ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس کو جبرائیل شاباش دے رہے ہیں، لیکن واقعے کا مطلب کیا کہ ایک طرف عبادتیں ہیں تو ایک طرف دنیاوی اعتبار سے ایک قسم کا لفظ اچھا نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، بیلنس۔ اور یہ بچپنے کی بات نہیں ہے، آقا حسن کی شہادت کے سال کا جو حج تھا اس میں بھی سلسلہ چلا۔ راوی گیا نا حج کے موقع پر، دیکھا 2 بھائیوں کے خیمے ساتھ ساتھ لگے، حسن بھی حج کر رہے ہیں، حسین بھی حج کر رہے ہیں۔ آج بھی میدان عرفات میں وہ جگہ ہے جہاں یہ خیمے تھے، چند سال پہلے تک اس کی نشانی بھی تھی، اور میں جب لے جاتا تھا اپنے قافلے والوں کو یا کسی قافلے کو ایک نصیحت کرتا، دیکھیں اس کو بچائیے، اس کو اتنا زیادہ ایکسپوز نہ کیجئے، اتنا ہائی لائٹ نہ کیجئے کہ جو دشمنوں کی توجہ نہیں ہے، توجہ ہو جائے تو مٹا دیں گے۔ لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کہ زیارت اور حج کے بعض قافلوں میں کمپٹیشن بھی شروع ہو جاتا ہے، ہم زیادہ اچھے تھے، ہم زیادہ اچھے تو ہم نے زیادہ عبادت کرائی تو ہم نے زیادہ زیارت کرائی۔ جب یوٹیوب پہ کلپ آنے لگے فلاں قافلے کی زیارت، فلاں قافلے کی، اس کا نام و نشان مٹا دی، ورنہ پہلے باقاعدہ وہ نشان موجود تھے، کیونکہ نشان بنائے تھے پرانے حکمرانوں نے، نئے حکمرانوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے۔ خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی۔ 2 بھائی، عرفات کا میدان حج کا اہم ترین دن ہے، اگر نارمل حالات ہوتے نا یعنی ٹائم ہوتا تو میں ذرا اس کی تفصیل بھی بتاتا، لیکن وقت نہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ اس مجمع میں 99% لوگوں نے حج یا عمرہ کیا۔ اب وہاں پہ 2 خیمے، وہ امام حسین کے خیمے میں پہلے گیا، اسی خیمے کی وہ دعا ہے جو ہمارے عرفات میں پڑھتے ہیں، گرچہ دعا کے وقت امام خیمے سے باہر آ گئے تھے لیکن وہی جگہ تھی۔ اس کے بعد پھر وہ برابر میں دوسرے امام کا خیمہ، ہر امام کی زیارت کرنا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، امام کی زیارت بھی، وہ امام حسن کے خیمے میں آیا، حیران ہو گئے۔ مشہور واقعہ ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اصل اسلام بیلنس، دجال مت بنے، یک طرفہ اسلام نہ لیں۔ امام حسن کے خیمے میں آیا، وہاں پہ دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہے، بہترین کھانے سجے ہوئے ہیں، آج کل بہترین کھانے عرفات میں ملتے ہیں، امام حسن کا دسترخوان، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ آقا حسن کے پاس گیا، کہا کہ فرزند رسول برابر میں آپ کے بھائی کا خیمہ۔ میں وہاں گیا تو وہاں ایک عجیب تقوی اور عبادت کا ماحول تھا، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا۔ عرفات کے میدان میں عرفات کے دن روزہ رکھنا جائز ہے،
مکروہ ہے، حرام ہے، یہ فقہی بحثیں. روزے کی کیفیت اور دعاؤں پہ دعائیں، عبادت پہ عبادت، آنسوؤں پہ آنسو. آپ کے یہاں یہ کہ اللہ نے ہم دونوں کو اس امت کا امام اس طرح بنایا کہ جو لوگ دین میں بہت زیادہ زحمت برداشت کر سکتے ہیں ان کے لیے میرے بھائی کی سیرت ہے، اور جو دین میں سہولت اور نرمی چاہتے ہیں، جو اللہ بھی اجازت دیتا ہے، ان کے لیے میری سیرت. بچپنے کے اندر وضو اور کشتی، کشتی مینس کھیل، وہاں سے لے کے شہادت کے سال تک. بعض مومنین ہیں آپ ان کو پوری رات شب قدر دعائیں پڑھا لیجئے، وہ خوش ہوتے ہیں. بعض مومنین آدھے گھنٹے کے بعد تھک جاتے ہیں. بند کر دو دعائیں، آرام کر لو. بے توجہی سے کیے جانے والے ساری رات کے اعمال سے بہتر وہ آدھے گھنٹے کا عمل ہے جو توجہ سے کیا جائے. یہ نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے. اگر میں شہادت کی مجلس سے پڑھ رہا ہوتا 19 20 21 رمضان کی تو یہ فرمان پڑھتا. مختصر عبادت جو نشاط کے ساتھ فریش ہو کے کی جائے اس عبادت سے بہتر ہے جو بے دلی سے کی جائے. کیونکہ مجھے تو بہت یہ واسطہ پڑتا ہے نا. اب آج کل کم ہے جب سے موبائل آ گئے. پہلے تو تھا کہ امام حسین کی دعا ہم لوگ شروع کرتے تھے، عرفات میں لوگ جوش میں شریک ہوتے تھے. اب ذرا لمبی دعا، لمبی ان کو کیا پتا کتنی لمبی دعا. اب میں تو دیکھ رہا ہوں نا سامنے. آج کل تو میری آئی سائٹ بہت ویک ہو گئی ہے. مجھے یہ گھڑی نظر آ رہی ہے، اس کی سوئیاں نظر نہیں آ رہی کہ وہ کیا بجا رہی ہیں. کبھی کبھار اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا بج رہا ہے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ دیکھ رہا ہوں یا مومنین بیٹھے ہیں، آدھے مومنین سن رہے ہیں، آدھے مومنین کتاب کے پیجز پلٹ رہے ہیں. کتنے پیج رہ گئے، کتنے پیج رہ گئے، کتنے پیج رہ گئے. اس سے بہتر ہے دعا نہ پڑھو، جاؤ آرام سے جا کے سو جاؤ، سو جاؤ. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. موضوع یہ ہے کہ امام حسن کی ذات امام حسین کے ساتھ مل کر اسلام کو مکمل کر رہی ہے. اور خاص یہ پہلو کہ اسلام کے اندر عبادت اپنی جگہ پر ہے. اسی لیے مولا علی نے بھی کہا کہ دین کے احکام بھی بتائے، حلال بھی بتایا، اور حلال چیزیں بھی اپنی جگہ پر.